السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مصر کی میوزیم میں جو لاش رکھی ہوئی ہے یہ فرعون کی لاش ہے؟ کیا فرعون کی لاش کو عذاب قبر ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کیا عذاب قبر کے لیے قبر میں دفن ہونا شرط ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ بعض لوگ جو کہ آگ سے جل جائے اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ڈوب جائے سمندر وغیرہ میں، تو وہ کیسے، ان کو عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کے جوابات انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں دوں گا۔ بہت سارے اشکالات ہیں، کافی لوگ اس حوالے سے اشکالات کرتے ہیں، ذہن میں اشکال بھی آتا ہے کہ بھائی فرعون جو اللہ رب العزت کا بہت بڑا نافرمان تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اب جب اللہ رب العزت نے اس کو ہلاک کر دیا تو اب اس کی لاش تو مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، تو اس کی لاش کو کس طریقے سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ عذاب قبر کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ انسان کی جو روح ہے یہ سفر میں ہے۔ سب سے پہلے انسان کی جو روح ہے وہ عالم ارواح میں ہوتا ہے، پھر عالم ارواح سے پھر یہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے پھر یہ دنیا میں آتا ہے، اور دنیا سے پھر ایک دوسرا عالم آتا ہے جس کو عالمی نزاع کہا جاتا ہے۔ جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کو عالمی نزاع کہا جاتا ہے۔ پھر عالمی نزاع کے بعد عالمی برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ عالمی برزخ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، وہ عالمی برزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مرنے کے بعد اگر مثال کے طور پر کوئی شخص مر گیا اور پانی میں ڈوب گیا، اب اس کی لاش نہیں مل رہی، جہاں کہیں پر بھی اس کی لاش موجود ہے تو اس کے ساتھ سزا و جزا کا معاملہ وہی پر رہے گا، قبر والا، جس کو قبر کا عذاب قبر کہہ سکتے ہو یا جزا و سزا کہہ سکتے ہو قبر کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جل گیا، بالکل راکھ ہو گیا، تو اس کے جو ذرات ہیں اس کے ساتھ معاملات وہی پر ہوں گے جو قبر کے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عذاب قبر کے لیے قبر میں دفن ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب رہی بات فرعون کی لاش کہ آیا واقعی یہ فرعون کی لاش ہے جو مصر میں رکھی ہوئی ہے؟ تو یہ بالکل کنفرم نہیں ہے کہ وہ وہی فرعون ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا اور غرق ہو گیا تھا، کیونکہ اس حوالے سے کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ ہاں، قرآن مجید میں اتنا ضرور ہے کہ جب فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو یہ خبر دی کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اتنا رعب ان کے اوپر فرعون کا پڑ چکا تھا کہ ان کو یقین نہیں رہا تھا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو دریا سے باہر پھینکا اور پھر ان لوگوں نے دیکھا اس کو اپنے آنکھوں سے کہ وہ غرق ہو چکا ہے، ہلاک ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی تفصیل نہیں ملتی کہ اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ تو لہٰذا جو اب لاش رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے یہ ایک بات کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہی فرعون کی لاش ہے۔ لہٰذا اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ وہی فرعون کی لاش ہے تو اس کے ساتھ اگر سزا جزا ہو رہا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ عالم برزخ میں انسان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کے آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اسی کو کہا جاتا ہے غیب پر ایمان لانا۔ اب اگر سب کو واضح ہو جائے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر سب ہی جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو لہٰذا اسی کو غیب پر ایمان کہا جاتا ہے۔ جو غیب پر ایمان لانا ہے وہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا کہ وہ عذاب قبر ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایمان لانا، اسی کو غیب پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو جو سو رہا ہوتا ہے وہ خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے، لیکن سامنے جو بیٹھا والا شخص ہوتا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں پر ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، کس کے ساتھ مشغول ہے۔ تو چونکہ یہ آدمی زندہ ہے اس کے باوجود بھی ساتھ والے بیٹھے والے شخص کو پتہ نہیں چلتا، اور بسا اوقات وہ خواب میں وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو حقیقت میں اس کے ساتھ جو ہے جاگتے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ وہ خواب میں وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے اور جب اٹھ جاتا ہے تو حقیقت میں اس کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے۔
جو اس نے ख्वाब में देखा ہوتا ہے، حالانکہ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ایک زندہ شخص ہے، جب اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں تو جو آدمی مر جائے اور اس کی لاش کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کے نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے کہ غیب پر ایمان لانا۔ تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آنکھوں سے نظر آئے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ایک دوسرے عالم سے چلا جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے جسم کے ساتھ روح کا جو ہے کنیکشن رہتا ہے، اور روح کا جو کنیکشن رہتا ہے اگر اس کو سزا ہو رہی ہے تو اس کو سزا محسوس ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کو اگر اچائی مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہوتی ہے، نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے وہ نعمتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ فرعون کی لاش اگر بالفرض قبر میں نہ بھی ہے، جہاں کہیں پر بھی ہے، اگر میوزیم میں رکھی ہوئی ہے تو تب بھی اس کو جو ہے سزا مل رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام جو ہے آگ کے سامنے ان کی لاشوں کو پیش کیا جاتا ہے، صبح و شام آگ کے سامنے ان کی لاشوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے روز یہ سخت عذاب میں جو ہے وہ داخل کر دیا جائے گا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو لہٰذا عذاب قبر کے لیے قبر میں داخل ہونا، دفن ہونا ضروری نہیں ہے، جہاں کہیں پر بھی انسان مر جائے، اس کی لاش رکھی ہوئی ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کے ذرات موجود ہو، تو اس کو سزا اور جزا ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔